خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں سوال و جواب کا سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. آئیے ان کی بات سنیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں تنویر بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی فرمائیے جناب. قضا نمازوں کے کفارے کے بارے میں ایک سوال پوچھنا تھا غامدی صاحب سے. جی جی. کہ قضا نمازوں کے کفارے کے بارے میں کیا احکام ہے؟ جی. کیا حدیث نبوی کے اندر کوئی ایسی حدیث بھی موجود ہے کہ اگر رمضان شریف کے مہینے میں اور جمعۃ الوداع کے دن 4 نفل رکعت اس ترتیب سے پڑھے جائیں کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھی جائے، تو اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی بھی ہوں تو ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے؟ تو کیا اس قسم کی کوئی حدیث موجود ہے؟ پوچھتے ہیں جی غامدی صاحب سے، اگر کوئی اس طرح کا آسان حل مل جائے تو. نہیں، ایسا کوئی آسان حل نہیں ہے نا جی. اس طرح کی کوئی حدیث بھی نہیں، کسی صحیح حدیث میں ایسی بات بیان نہیں ہوئی. قضا نمازوں کے بارے میں اہل علم کے 3 نقطۂ نظر ہیں. ایک تو یہی ہے کہ ہر آدمی کو نمازیں پوری کرنی ہوں گی، جو نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہیں اسی ترتیب سے وہ پڑھے گا. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ جو سنن نوافل پڑھتے ہیں ان کی جگہ آپ قضا کی نیت کر لیجئے اور جتنی اللہ توفیق دے اتنی پڑھتے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ابن حزم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، اس میں صرف توبہ ہی ہوگی، تلافی کے لیے ہمارے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے. تو یہ بات کہ تلافی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، محض توبہ کافی ہے، اس پر تو بحثیں اہل علم نے کی ہیں. لیکن یہ کہ اس طریقے سے آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا 10 رکعتیں پڑھ لیں اور فلاں دن پڑھ لیں تو اس سے سب نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. یہ بالکل غیر مستند بات. یہ بالکل غیر مستند بات ہے اور معلوم نہیں لوگوں نے کہاں سے اس کو بنا لیا ہے. اس وجہ سے نماز کے بارے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے. یہ اللہ کا حق ہے، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور رمضان تو خاص اس کی تعلیم دیتا ہے. اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے آپ اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اگر آپ تلافی کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے جو ابن تیمیہ نے کہی ہے کہ آپ جو عام آپ کے سنن نوافل ہیں ان کی جگہ قضا نماز پڑھتے رہیں. ٹھیک. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ہاں ڈاکٹر صاحب، میں اسکندر بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے غامدی صاحب سے یہ پوچھنا تھا، پچھلے پروگرام میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مکہ کے دوران جو روزہ افطار کا کہا تھا، تو آیا وہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض جو تھا اس کو افطار کیا تھا یا نفلی روزے کو کیا تھا؟ جی وہ تو ہم نے اسی وقت ہی بتا دیا تھا کہ وہ فرض روزے تھے. رمضان کا مہینہ تھا، وہ سفر ہی رمضان میں ہوا تھا. اچھا، وہ رمضان ہی کا سفر تھا. فرض روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا تھا. جی ہاں، یہی کیونکہ میں نے ایک عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا جی انہوں نے نفلی تھا وہ. اس کا اگر کریں گے آپ فرض کریں گے تو اس کا تو وہ آ جائے گا، توڑنے میں آ جائے گا. چلیے میں غامدی صاحب مزید سامنے ان کے رکھ دیتے ہیں. غامدی صاحب، اس سے پہلے ایک سوال آیا تھا کہ سود کی آمدن سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ اس کی اجازت دیں گے؟ سود تو ہر حال میں سود ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سوائے اضطرار اور مجبوری کے سود سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے. تعلیم ہو یا کوئی اور کام ہو، فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ ایک غلط چیز ہے، آپ ایک غلط مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سود کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں کر دی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سے اہل علم موجودہ زمانے میں جو بینکاری نظام سے سود ملتا ہے اس کو ناجائز نہیں کہتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز اس میں سے ختم ہو گئی ہے جس کو اس زمانے میں وجہ ممانعت بنایا گیا تھا. تو ان کی وہ آراء دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو ابھی بھی اس کے اندر وہ قباحت موجود ہے. اور وہ بالکل واضح ہے کہ جس وقت آپ کو نقصان ہو جاتا ہے یا آپ کا کاروبار بند ہو جاتا ہے اس کے بعد تو کوئی وجہ نہیں ہے نا کہ آپ پہ سود کا مطالبہ کیا جائے. اصل زر کا مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن بینک کرتا ہے. تو یہی چیز ہے جو باعث بنی ہے حرمت کا. ٹھیک. تو سود سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم سب مختصر آپ ذرا وضاحت مزید کر دیجئے کہ وہ جو روایت ہم نے پچھلی مرتبہ لی تھی وہ اس کی صراحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر ہی رمضان میں کیا ہے، حدیثوں میں اس کی صراحت ہے. فرض روزہ ہی تھا جس کو کھولا گیا، اور یہ بالکل قاعدے کی بات ہے کہ آپ اگر کسی روزے کو نہیں نبھا پا رہے، کوئی سخت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، بیماری آ گئی، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا، سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں آپ کو ویسے ہی اختیار تھا، روزہ رکھ لیا لوگوں نے. تو جن لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنا فرض تو نہیں تھا نا سفر میں، اپنی مرضی سے روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ ہے کہ جس کو کھول دیا گیا. لیکن اس سے اگر کوئی یہ استنباط کرتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جائے، آدمی خدا کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، توڑنا نہیں چاہتا روزے کو، اگر البتہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جس میں اس کے لیے روزہ کھولنا ضروری ہو گیا ہے، اس کی اجازت ہے، نبی کریم نے اس کا، اور بعد میں آپ اس کے لیے قضا روزہ رکھیں گے. روزہ تو کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہی ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک. شکریہ غامدی صاحب. خواتین و حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوں.